بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارن پالیسی آف پاکستان کی خارجہ پالیسی. پی ایس ٹی سیکنڈ ایئر بورڈ ایگزام میں 70% اکثر یہ سوال آتا ہی رہتا ہے. اس میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھنی ہیں کہ پاکستان کی دوسرے ملکوں کے ساتھ، فارن والوں کے ساتھ کیا پالیسی رہی ہے. فارن پالیسی آف پاکستان. سب سے پہلے تو فارن پالیسی کے بارے میں بتانا ہے کہ فارن پالیسی ہوتی کیا ہے. امپورٹینس آف فارن پالیسی. فارن پالیسی کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹینس کیا ہے، کیوں بنائی جاتی ہے. فارن پالیسی آبجیکٹیوز، تو اس کے مقاصد کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں. ہسٹری آف پاکستان فارن پالیسی. پاکستان فارن پالیسی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. جب پاکستان آزاد ہوا تھا، آزادی کے وقت فارن پالیسی پاکستان کی کیا تھی. فارن پالیسی ان 16 میں کیا تھی، 70s میں فارن پالیسی کیا تھی، 80s میں 80 کی دہائی میں فارن پالیسی کیا رہی، پھر 90s میں اور اس کے بعد 9/11 میں پاکستان کی فارن پالیسی کیا تھی، اور اس کے بعد کرنٹ فارن پالیسی کیا ہے. اور آج کل جو ہے وہ انڈیپینڈنس فارن پالیسی ہے، بالکل ہی آزاد ہے، کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی کے انڈر میں نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں آپ نے لکھنی ہیں. سب سے پہلے فارن پالیسی آف پاکستان. انٹروڈکشن. آپ نے اوپر کوشچن نمبر لکھنے کے بعد انٹروڈکشن لکھیں گے اس کا. نو کنٹری ان دا ورلڈ کین لیو alone. کوئی بھی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو اکیلا رہ سکتا ہو. اسے دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشنز ضروری کرنی پڑتی ہیں، اور وہ جو ریلیشنز ہیں پولیٹیکل اعتبار سے، سوشل، اکنامک اور جغرافیکل کنڈیشن کے اعتبار سے ضرورت پڑتی ہے. پاکستان نے بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو فیصلے اور اقدامات اٹھائے ہیں اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں. اب خارجہ پالیسی کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. امپورٹنس تو یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ سیکور رہے، اکانومی اعتبار سے بھی، اور دوسرے انٹرنیشنل کارپوریشن کے ساتھ رہے. پاکستان پروموٹ ٹریڈ، تجارتی اعتبار سے بھی جو ہے نا پروموٹ کی جائے. ڈپلومیسی، سفارتکاری کے اعتبار سے بھی، ڈیفنس اور دفاعی اعتبار سے بھی کوآپریشن ود ادر کنٹریز، دوسرے کنٹریز کے ساتھ تعاون برقرار رہے. آبجیکٹیو آف پاکستان فارن پالیسی. اب اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں. 5 مقاصد ہیں. پہلے تو یہ ہے پروٹیکشن آف پاکستان انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی. پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ. خود مختار ہے، آزاد ہے. پروموشن آف ورلڈ پیسز، انٹرنیشنل لیول پر جو ہے امن کو فروغ دینا. اسٹیبلشنگ گڈ ریلیشنز ود اسلامک کنٹریز، اسلامی کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات. ریزولیشن آف دا کشمیر ایشوز، ہمارے جو کشمیر کے مسئلے ہیں اس کو بھی حل کروانا. اور اس کے علاوہ اکانومی اور ٹریڈ ریلیشنز اس کو بھی مضبوط کرنا. اس کے بعد پاکستان فارن پالیسی ان دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. کیا ہے، پاکستان کے وقت پاکستان نے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے. پاکستان نے اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی. 1947 میں پاکستان بنا. اگست میں، سپٹمبر میں UN میں شمولیت اختیار کی. پھر 1960s میں فارن پالیسی کیا رہی. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے شروع میں تو، اور جتنے بھی ان کے ڈیفنس
ایگریمنٹ تھے اس میں شامل رہے. ڈیفینس الائنسز، چین کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے اس وقت. 1970s میں OIC اسلامک کانفرنس ہوئی. 1969 میں بنی رباط میں، جدہ میں بنی رباط میں جو ہے اس کا پہلی کانفرنس تھی. اور 1974 میں سیکنڈ کانفرنس جو ہے نا وہ لاہور میں ہوئی. تو 70s میں جو ہے جتنی بھی مسلم کنٹریز کے ساتھ گڈ ریلیشنز کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. شروع میں جو ہے امریکہ کے ساتھ ایک جھکاؤ تھا، لیکن جب 1965 میں ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، 1971 میں بھی ہماری جب انڈیا والوں کے ساتھ جنگ ہوئی، تو اس وقت امریکہ نے ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کی. اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا آہستہ آہستہ آزاد خواجہ پالیسی کی طرف آتے گئے. آج ہم آزاد ہیں، ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ہم کسی کے انڈر میں نہیں ہیں. اور جتنی بھی کمیونٹی آف نیشنز ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے برادری تعلقات ہیں اور لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں. فارن پالیسی ان دا 1980s میں افغانستان میں سوویت انٹرنیشنل انٹرونشن ہوئی، ایک یونین ہوئی تھی سوویت یونین. اس کی مداخلت کے بعد پاکستان نے افغان عوام کی حمایت کی. جب سوویت یونین کی مداخلت ہوئی افغانستان میں، اس وقت پاکستان نے افغان عوام کی حمایت کی اور عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کیا. 1990s میں پاکستان نے 1998 میں نیوکلیر پاور بنا اور مسلم ورلڈ میں نمبر 1 پر ہے، اور آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں 7 نمبر پر ہے. اس میں جو ہے ایٹمی پروگرام کو مضبوط بنایا ایک تو، اور عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کی. پھر 9/11 میں جو کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کے ساتھ تعاون کیا. اس کے بعد کرنٹ فارن پالیسی، آج پاکستان دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہے، تجارت کو بڑھانے کے لیے اور خطے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. ممبرشپ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن، پاکستان جو ہے وہ بہت سی آرگنائزیشن کا ممبر ہے. UN کا نم، OIC، ECO، SAARC، D8، سیکا، یہ کچھ ادارے ہیں، ان کا پاکستان جو ہے وہ ممبر بھی ہے. اصل میں ان اداروں میں پاکستان کی شمولیت کا جو مقاصد تھے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر امن کو اچھے انداز میں بہتر سے بہتر بنایا جائے، امن و امان ہو، اور جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی اتحاد یونین ہونا ضروری ہے، اور پروموٹ ریجنل کوآپریشن، علاقائی تعاون میں کو بھی فروغ دینا ہے. اس کے بعد ہے کنکلوژن. مختصراً ان شارٹ، پاکستان کی خارجہ پالیسی قومی مفادات کے تحفظ، عالمی امن کے قیام اور دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے پر مبنی ہے. بیٹا کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو ڈسکرپشن میں نمبر ہوگا، لوکیشن ہوگی، وہاں سے بھی نوٹس لیے جا سکتے ہیں. PSC کے اردو کے بھی نوٹس، انگلش کے نوٹس، تمام چیزیں بہت اچھے انداز میں لکھی گئی ہیں. ٹارگیٹ پیپر، تاکہ PSC کا پیپر، اردو کا پیپر آپ کا اچھے سے اچھا ہو جائے. دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے گا، کم سے کم 10 بچوں کو، اپنے 10 اسٹوڈنٹس کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ.